السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوجوان وکلاء کے لیے۔ عموماً نوجوان وکلاء، ینگ لائرز ٹیلی فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پرسنلی بھی۔ ان کے لیے گائیڈنس ہے کہ 2-3 ایسے بکس ہیں یا لاز ہیں جن کے ساتھ ینگ لائرز کو اٹیچ رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، یہ اس کے تحت ہی تمام دعوے، سول دعوے خاص طور پر وہ دائر ہوتے ہیں، اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہی دعووں کی اقسام، دعووں کے مناسبت یعنی کہ ان کے کنٹینٹس کے حساب سے وہ واضح کرتا ہے ایکٹ کہ یہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے اور کیسے یہ دعویٰ دائر ہوگا۔ دوسرا ہے CPC، سول کوڈ۔ تو یہ پروسیجر ہے کہ دعویٰ جب کورٹ میں دائر ہوتا ہے، ہاں اس سے پہلے دعوے کی فارمنگ، دعوے میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے عدالت کا نام ہوتا ہے، کیونکہ تمام کیسز سینئر سول جج کے پاس سول کیسز دائر ہوتے ہیں۔ تو ان دا کورٹ آف سینئر سول جج، اب وہ سینئر سول جج لاہور ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، ضلع کا سینئر سول جج، اس کے بعد دعویٰ دائر ہوتا ہے۔ اب وہ سینئر سول جج صاحب آگے مختلف ججوں کے سامنے ان کی کیپیسٹی کے حساب سے وہ دعوے انٹرسٹ کرتے ہیں، اور پھر مختلف ججز اس کی پروسیڈنگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پارٹی کو نام ہوتے ہیں، مدعی، ایک مدعی بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کیس کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح مدعی علیہم، ڈیفینڈنٹس، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، 200 بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی اس کیس کے بابت ہوتے ہیں لوگ، جو ریلیف لینے والے ہوتے ہیں وہ مدعی بنتے ہیں، اور جو ریلیف جن کے خلاف جن سے لیا جاتا ہے وہ مدعی علیہم بنتے ہیں، ڈیفینڈنٹس۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ متعلقہ جائیداد کے متعلقہ ہر شخص وہ پارٹی بنتا ہے، چاہے تو وہ مدعی بنتا ہے، چاہے تو وہ مدعی علیہ بنتا ہے۔ اگر کوئی مدعی نہیں بنتا تو پھر اس کو مدعی علیہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً 10 بہن بھائی ہیں، ایک بھائی پارٹیشن چاہتا ہے، یا 2 بھائی پارٹیشن چاہتے ہیں، یا 2 بہنیں اور 5 بھائی پارٹیشن چاہتے ہیں۔ جو پارٹیشن چاہتے ہیں وہ مدعی بنے گے، اور جو نہیں چاہتے ان کو مدعی علیہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد نفس مضمون،
کہ پراپرٹی کیا ہے، جائیداد کا وہ اس کی پورا اس کی تفصیلات، پھر جو ڈسپیوٹ ہے وہ واضح کیا جاتا ہے، پھر آخر میں وہ اس کا کاز آف ایکشن ہوتا ہے، کب یہ معاملہ ہوا، کب سے یہ نزاع پیدا ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی چونکہ جہاں پراپرٹی سچویٹڈ ہوتی ہے، جہاں واقع ہوتی ہے، وہیں اسی ڈسٹرکٹ میں دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، اور اگر پارٹیز بھی وہیں کی رہنے والی ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں رہتی ہیں نہیں رہتی، لیکن جب پراپرٹی کی بابت کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے تو جہاں وہ پراپرٹی واقع ہے وہیں اسی ڈسٹرکٹ میں دعویٰ دائر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروسیجر CPC، یہ ینگ لائرز کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا وکیل کا یہ علم ہے کہ اس کو معلومات ہوں گی کہ کیس کیسے چلتا ہے، اس کے کیا مراحل ہیں، تو یہ سارا کچھ CPC میں ہے، سول پروسیجر کوڈ، اسی میں یہ سارے جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کی بابت میں بھی ہے۔ پھر نوٹس آتے ہیں، دوسری پارٹی کو نوٹس بھیجے جاتے ہیں، تو آپ کو چاہے سیکشن یاد ہوں نہ یاد ہوں لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہاں بڑا ایک اہم مرحلہ ہے۔ ابتدائی طور پر نوٹس جب کسی پارٹی کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جب ایک ہوتا ہے نوٹس، ایک ہوتا ہے سمن، یہ شاید میں کسی ویڈیو میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ نوٹس اور سمن میں کیا فرق ہے۔ تو نوٹس درخواست پر ہوتا ہے اور سمن سوٹ پر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو دعویٰ ہوتا ہے، پھر ایک درخواست ساتھ ہوتی ہے جو عام طور پر جس کو آپ سٹے اپلیکیشن کہتے ہیں۔ تو سٹے اپلیکیشن کی بابت کیونکہ پہلا مرحلہ سٹے کا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں صورتحال وہ ہے وہیں کی وہیں رک جائے، پراپرٹی کی حیت، اس کی شکل و شبات، اس کی جہاں جس حالت میں ہے وہیں رہے۔ تو یقیناً آپ اسٹے اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نوٹس بھیجتے ہیں، اور یہ باقاعدہ CPC میں واضح ہے، اور اس کے تحت ہی یہ ساری کارروائی ہوتی ہے۔ CPC کے یقیناً آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جواب دعویٰ ہے، جواب دعویٰ آتا ہے۔ جواب دعویٰ آنے کے لیے کیونکہ قانون میں 30 دن کا ٹائم ہے، جب اسے علم ہو گیا تو ودن 30 days جواب دعویٰ آنا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سروس ہو گئی لیکن وہ نہیں آیا۔ قانون تو یہی ہے کہ تعمیل ہو گئی، اس کو علم ہو گیا، اس نے وصول کر لیا، اور تو اس کے بعد اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پہ عدالتیں کیونکہ یک طرفہ کارروائی کی حیثیت بڑی کمزور ہوتی ہے، جب بھی دوسری پارٹی درخواست دیتی ہے یک طرفہ کارروائی کے خلاف تو وہ یک طرفہ قانون اس پہ بڑا واضح ہے اور نرم ہے کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف دعویٰ ہو گیا ہے تو یقیناً آپ اس میں نرمی اختیار کریں، اس کو موقع دیں، کیونکہ ایک ہمارے ہاں اصول ہے، نو ون شوڈ بی کنڈم انہرڈ،
بغیر سنے کسی کے خلاف کچھ مت کارروائی کرو۔ تو یقیناً وہ عدالتیں عام طور پر اس میں نرمی اختیار کرتی ہیں کہ وہ پہلے نوٹس ہوا ہے، پھر چسپاندگی ہوتی ہے، اس کے بعد نوٹس بھی اگر وہ یا تو انکاری ہو جاتا ہے یا اور کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اس کے گھر کے سامنے، اس کے گیٹ کے پر اس کو نوٹس کو چسپاں کیا جائے، اور یہ بھی قانون کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اخبار اشتہار آ جاتا ہے۔ اخبار اشتہار جب اخبار اشتہار ہو جاتا ہے تو بس پھر یہ آخری مرحلہ ہے، پھر وہ یا تو وہ پیش ہو جاتا ہے یا پھر اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو جاتی ہے۔ اور عموماً اب مدعی بھی بڑے چالاک ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خلاف دعویٰ ہو گیا، یعنی گھر بندہ پیادہ جاتا ہے، اس کو نوٹس ریسیو کرتا ہے، بائی پوسٹ بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو علم ہو گیا، وہ خاموشی سے اپنے کیس کو واچ کرتا رہتا ہے کیا کارروائی۔ اب وہ سکھانے والے بھی وکلاء ہی ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے وکیل کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو ان کو بہرحال یہ پروسیجر ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ پیش ہو جاتا ہے تو جواب دعوے کا اس کو موقع دیا جاتا ہے 30 days۔ within 30 days the defendant has to submit a written statement۔ تو لیکن اس میں بھی یہی میں کہوں گا کہ بہرحال اس میں ویسے سختی ہونی چاہیے، لیکن ہماری عدالتیں نرمی کرتی ہیں، موقع دے دیتی ہیں، جی آخری موقع، جی قطعی آخری موقع۔ حالانکہ یہ آخری موقع اور قطعی موقع جو نوجوان وکلاء ہیں یہ سنیں گے تو اس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ بس ہماری روایات بن گئی ہیں۔ جی آخری موقع دیتے ہیں، وہ عدالت بھی لکھ دیتی ہے باقاعدہ کہ جی آخری موت کا، اگلے آخری موقع جی قطعی آخری موقع دیتے، اور وہ عدالت پھر لکھ دیتی ہے قطعی آخری موقع۔ پھر عدالت کے ساتھ کہ جی اگر نیکسٹ ڈیٹ پہ نہ جمع کرایا جواب دعویٰ تو میرے خلاف یک طرف کارروائی بے شک میرا رائٹ ختم کر، وہ عدالت لکھ دیتی ہے۔ تو پھر یہ ذرا ہوتا ہے بعض اوقات کاسٹ بھی قانون میں ہے کہ اگر کوئی وقت کے اوپر جواب دعویٰ نہیں دیتا، جواب درخواست نہیں دیتا یا بحث نہیں کرتا تو عدالتوں کے پاس یہ پاورز ہیں کہ ان کو ہلکی پھلکی کاسٹ ڈالتے ہیں، کبھی 200، کبھی 300، کبھی 100، تاکہ وارننگ ہو جائے کہ اب کاسٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ابتدائی وکلاء ینگ لائرز کے لیے معلومات ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو آگے اگلے لیکچر میں، یہ اس کو یوں سمجھے کہ یہ لیکچر نمبر 1 ہے بابت ینگ وکلاء کے معلومات کے لیے، اور اگلا لیکچر نمبر 2 انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، شیئر کریں، تاکہ پھر ہماری اگلی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔